ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ آداب مجلس کی رعایت رکھنے سے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، اور اس پر تفصیل سے قصہ سنایا تھا کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مجلس میں بیٹھنے والوں کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے کا جو مقصد ہے، یعنی یہ کہ ذہن اور خیال ادھر ادھر نہ چلے، مجلس کے اندر دین کو مکمل کرنے کے لیے اس طرح بیٹھیے، نہ کہ مجلس کا میں بے ادب۔ اسی کو حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی دیر کے لیے بھی خشوع نہیں ہے۔ خشوع کا معنی ہے سکون قلب، دل کو غیر اللہ سے نہ لگایا جائے، اور خضوع کا معنی ہے سکون اور جوارے، یعنی آنکھ کان ہاتھ وغیرہ دوسری چیزوں میں حرکت نہ کرے۔ تو نماز میں کیا خشوع ہوتا ہوگا جب مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے آپ کو نہ خشوع حاصل نہ خضوع حاصل، ہاتھ کہیں کو چل رہے ہیں، پیر کہیں کو چل رہا ہے، آنکھیں کہیں کو چل رہی ہیں، دھیان کہیں کو چل رہا ہے۔ تو جس نے مجلس کا ادب سامنے نہیں رکھا اس کو نماز میں بھی سکون قلب حاصل نہیں۔ حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک غیر مسلم آیا اور آ کر اس نے کہا آپ کے یہاں ایک کلمہ ہے، مجھے اس کی تعلیم فرما دیجیے۔ فرمایا تم سے کس نے کہا؟ اس نے کہا کہ میرے گرو نے کہا ہے۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ میرے گرو نے کہا ہے، ان کے یہاں کا جو کلمہ ہے اس کی اجازت لے کر اس کا ورد کرو۔ دیکھو غیر مسلم پنڈت کہہ رہا ہے اپنے چیلے سے کہ کسی گرو کے پاس جا کر، کسی مسلمان عالم بزرگ کے پاس جا کر کلمے کی اجازت لے کر اس کا ورد کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور ہم کتابوں میں دیکھ دیکھ کر ورد کر رہے ہے نا، بزرگوں سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں، اور وہ غیر مسلم اس کو نبھا رہا ہے، اپنے چیلے سے کہہ رہا ہے جن کا یہ کلمہ ہے ان کے پاس جا کر اس کی اجازت حاصل کرو۔ تو مولانا گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی بغیر اسلام لائے ہوئے اور بغیر تصحیح ایمان اور عقیدہ کیے ہوئے، ایمان کو کے عقیدے کو صحیح کیے ہوئے بغیر اس کے ورد کی اجازت نہیں ہوتی۔ پہلے آپ مسلمان ہو جائیے۔ اس نے کہا حضرت اسلام میں داخل نہیں ہوں گا۔ فرمایا بغیر اس کے تجھے اجازت دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولانا گنگوہی نے فرمایا بغیر ایمان لائے تجھے اجازت دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے غیر اسلامی حالت میں وہ کلمہ طیبہ کے ورد کو چاہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے کلمے کے اندر بھی کچھ خاصیت ہے، اس کا کچھ اثر ہے، جیسے دواؤں کا اثر ہوتا ہے، جیسے دواؤں کا اثر ہوتا ہے ان کلمات کے اندر بھی اثر ہوتا ہے۔ غرض حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر مسلم کو نہیں بتلایا اور وہ چلا گیا۔ تو مولوی صاحبوں میں سے کسی مولوی صاحب نے کہا حضرت اجازت دے دیتے، تعلیم فرما دیتے تاکہ وہ اسلام کے قریب اور قبول ایمان کے قریب ہو جاتا۔ جب وہ اللہ کا نام لینا شروع کرتا اسلام کا قرب اسے نصیب ہوتا، ہو سکتا تھا وہ ایمان قبول کر لیتا بعد میں۔ تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مولویوں سے فرمایا کیسی بات کہہ رہے ہو، وہ تو اور دور اسلام سے ہو جاتا اور سمجھ لیتا اس کلمے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گئے، مسلمان ہونے کی کیا ضرورت رہی۔ دیکھا آپ نے حضرت گنگوہی کا کیا دماغ۔ ایسی صورت میں تو وہ بعید الاسلام، اسلام سے اور دور ہو جاتا۔ اور یہ بعض مولویوں نے کہا تھا، کیونکہ سب مولوی تو محقق نہیں ہوتے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خیال اور اعتراض کو رد فرمایا۔ چنانچہ وہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ہردے میں یعنی دل میں سمایا ہوا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بھی اس کا قائل ہے، وہ مشرک تو ہے
لیکن اس کو مانتا ہے، مگر بے شرک کے ساتھ کہ وہ تو ہمارے ہردے میں سمایا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں شرک ہے اور یہاں ایمان ہے۔ تو مومن ہونے کے ساتھ مشق کے طور پر دل میں یاد ہے، لیکن اس یاد کا جو تقاضا ہے کہ کس طرح ہو وہ نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم جو ایک جگہ آشرم میں رہتا ہے، ایک دفعہ آیا یہاں اور آ کے کہنے لگا جی میری آیت الکرسی سن لو۔ میں نے کہا سناؤ۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کے سنائی۔ تو میں نے کہا تم نے کیوں یاد کی ہے؟ کہاں سے یاد کی؟ اس نے کہا کاندلے میں ایک مندر میں تھا، وہاں ایک ملنے والا تھا، اس سے میں نے یہ لکھوائی ہندی میں سے یاد کی۔ کیوں؟ کہ میں نے سنا تھا اس کے بڑے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں اس کے اندر۔ تو میں نے جب سے اس کو سیکھا ہے تو واقعی مجھے اس کا بہت فائدہ نصیب ہوا۔ تو یہ سمجھے گا کہ قرآن پاک سارا ایسے ہی، سارا ایسے ہی پڑھ لو اور بس ایمان لانے کی کیا ضرورت۔ لیکن ایمان کے بغیر نہ اس کی حقیقت نصیب ہوگی، نہ اس کا صلہ جو آخرت میں ہے نہ وہ ملے۔ ہمارے یہاں کاندلے میں ایک پنڈت، وہ پنجابی، ہمارے دادا سے کہنے لگا کہ ابا جی ذرا میری وہ سن لو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سنائی اس نے، پھر سورہ جن سنائی، سورہ مزمل سنائی۔ جب سنا لی انہوں نے سب کہا جی کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں ویسے تو کوئی غلطی ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور تو کیا کرے ان کا، تو کیا کرے ان کا؟ تو اس نے کہا جی کیا کروں، وہ سیانہ تھا، اس نے کہا کیا کروں، جب گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے انہی سے تو اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ دیکھیے غیر مسلم کہہ رہا ہے اسی سے تو ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی تشریح ہے قرآن پاک۔ تو یہ ایسا کلمہ، ایک غیر مسلم تو یہاں آیا رہا 8-9 دن، اس کے بعد چلا گیا۔ کلمہ طیبہ پڑھنا ہمیں پڑھتے دیکھا، وہی پڑھنے لگا، پڑھتا رہا۔ تو ایک دفعہ اس نے دلی سے فون کیا کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو اس کے لڑکے کو بڑا کچھ اثر ہے۔ تو میں نے کہا میں تو جانتا نہیں، یہ تو عاملوں کے کام ہے، تم خود کر دو۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، میں تو جانتا نہیں۔ میں نے کہا جو کلمہ پڑھا کرتے ہو روزانہ، کیونکہ مجھے بڑی مستی آ گئی اس کو پڑھنے۔ وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے مستی آ گئی، مسلمانوں کو نہیں مستی آتی، یہ تو توفیق نہیں پڑھنے کی۔ وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے بڑی مستی آتی ہے جب میں اسے پڑھتا ہوں، ناغہ نہیں کرتا، اور جو اپنی پوجا پاٹ ہے وہ بھی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا اسی کلمے کو پڑھ کے 41 دفعے پانی پہ دم کر کے اس پہ چھینٹا دو۔ وہ جو اس نے کیا وہ چیخا مارنے لگا اور ہوش میں آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا جی فون کر کے کہنے لگا وہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، ورنہ ہاتھ میں پیشاب لے کر دیواروں پہ چھینٹے مارتا پھر رہا تھا، ایسی گندی ہوا تھی۔ تو کہنے لگا جی اس کلمے میں اتنی بڑی پاور ہے؟ میں نے کہا بس اتنی سی۔ میں نے کہا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14 طبق آسمان و زمین جتنے بھی ہیں سب کے سب کو لپیٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور ایک پلڑے میں ہو لا الہ الا اللہ، یہ پلڑا جھک جاؤ۔ تو جیسا ساری کائنات اس کلمے کے سامنے ایسی ہے جیسے روئی کے بورے، روئی بھرے ہوئے کتنے لگتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک باٹ رکھو پتھر کا، لوہے کا، تو وہ ہوتا ہے دیکھنے میں تھوڑا سا لیکن وزن کتنا کہ سارے بوروں کو اڑال دیتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اس لیے حضرت فرماتے ہیں جو تقاضا ہے اس کلمے کا وہ کس طرح ہو وہ نہیں ہے۔ پھر حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ بیتی سناؤں، اس سے اور توضیح ہو جائے گی، وضاحت ہو جائے گی۔ میں اپنے وطن میں علی گڑھ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں داڑھی والا بوڑھا قسم کا آدمی سامنے سے گزرا، وہ ایک قدم میرے سے آگے چل کر پھر لوٹا اور آتے ہوئے سامنے سے اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور پھر لوٹا اور کہا کیا آپ کا کسی بزرگ سے تعلق ہے؟ کیا آپ کا کسی بزرگ سے تعلق ہے؟ میں نے کہا ہاں بھائی ہے۔ تو کس سے؟ میں نے کہا حضرت مولانا تھانوی صاحب سے۔ تعلق بتا دیا۔
پھر میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا تعلق کسی بزرگ سے ہے؟ اس بوڑھا آدمی سے پوچھا کیسے اس نے کہا جب میں گزر رہا تھا تو میرے دل نے گواہی دی تھی کہ ان کا کسی بزرگ سے تعلق ہے، اس لیے پوچھا۔ میں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری بستی کے قریب ایک بستی ہے بالکل ملی ہوئی، اس کا نام لیا کہ وہاں جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ جوان میری عمر تھی، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا تھا، کسی کا رعب میرے دل پر دماغ پر نہیں ہوتا تھا الحمدللہ۔ تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ نام جو بتلایا تو وہ ہندو کا تھا۔ یہ نام آپ کا مسلمانی نام تو ہے نہیں؟ جی ہاں میں ہندو ہوں، اور طرز سے مسلمان معلوم ہو رہا تھا، داڑھی بھی تھی۔ میں نے کہا آپ نے سلام کیا تھا، اس سے مجھے خیال ہوا تھا۔ کہا کہ ہاں میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ لو یہ کہا میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کہاں ٹھہریں گے؟ رشتہ داری ہے، میں وہاں ٹھہروں گا۔ اور نماز اس نے کہا کہ مسجد میں جا کے پڑھوں گا۔ وہ جانتے ہیں، ہمارے رشتہ دار جانتے ہیں، کبھی اتفاق سے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا ہاں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نام آپ کا ہندو کا سا ہے اور نماز آپ پڑھتے ہیں جو اسلام کی چیز ہے، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں، تو یہ نماز پڑھنا کیسا؟ تو اس نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہو کر نماز پڑھوں۔ تو دیکھیے وہ نماز ادا کر رہا ہے، اور پھر اس نے کیا کہا؟ مجھے آپ کو دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ آپ کا کسی بزرگ سے تعلق ہے۔ اس کی نماز پڑھنا اور کلمے کا ورد کرنے سے دل میں کچھ صفائی سی بھی آ گئی تھی۔ ذکر تو کرتا ہوگا نا وہ کلمہ شریف کا، ورد کرتا ہوگا، مگر تصدیق حاصل نہیں۔ تصدیق حاصل نہیں۔ تصدیق کیا ہے؟ کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الفاظ پڑھتا ہے۔ تو مجھے وہم ہوا، میں نے کہا آپ کا نام یہ اور اس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مرید بھی ہوں۔ لو خانقاہی بھی ہو گیا، میں مرید بھی ہوں۔ آپ کس کے مرید ہیں؟ میں شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں۔ اور یہ شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اور وہ حضرت شاہ محمد آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا مرید ہوں۔ اکثر ان پر شاہ صاحب پر جذب طاری ہوتا تھا، جذب یعنی غیر حاضر سے رہتے تھے، مخلوق میں رہتے جذب، ادھر کو کھینچے پیچھے سے رہتے تھے، سمجھ میں آیا؟ جذب۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ ان کو جذب بھی ہوتا تھا جب وہ ادھر پیچھے پہ ہوں گے اللہ کی طرف، اس نے کہا ہوگا مرید کر لو، کر لی، ادھر کا دھیان ان کو نہیں ہو سکتا۔ تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کیوں کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے مذہب ہندوانی پر قائم ہے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا۔ ہو گئی اس واقعے سے اس کی تائید کہ اور بہت دوری ہو جائے گی نہ کہ قریب، حالانکہ وہ کلمے کا ورد کر رہا ہے۔ وہ بات ثابت ہو گئی، کیا کانک تراؤ فانک یرا، کہ میرے ہردے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا عمل اس کے حکم کے موافق نہیں، اس لیے لا حاصل، بیکار ہے۔ اب تو اندازہ ہوا ہوگا، اس لیے آخر نے عرض کیا کہ مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ ہاں، مقبولیت کس میں ہے، مقرب ہونا کس میں ہے، مومن کا صحیح عقیدہ ہونا، شرک سے الگ ہونا، جی جو کہ شرک خفی ہے یا شرک جلی ہے۔ مومن کے اخلاق کی تصحیح بحسن اخلاق بعمل کا، یہ جب تک نہ ہو تو کاننا کا تراہ اس وقت تک نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح یہ کیا فرمایا تھا پچھلے دوسرے جمعے سے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ مل ایمان مل احسان۔ تو فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اس طرح سے عبادت کر کے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھے یہ درجہ حاصل نہیں تو یہ تو ہے ہی ہے تیرا عقیدہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کا درجہ یہ ہے
کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. واہ جی واہ. لیکن اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ عمل میں پایا جا رہا ہے. تو بعض مخلوق مومن ایسی بھی ہوگی کہ معاشرتی حیثیت سے، معاملات لین دین کی حیثیت سے اس کو انتشار ذہنی، انتشار قلبی ہے، جماؤ نہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے گھریلو کام ہے، دکانداری کا کام ہے، آڑت کا کام ہے، بازار کا کام ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں جن میں ذہن سے ہلا ہونا تھا، جن کو انتشار ہے دماغ میں. اللہ اکبر، نماز پڑھی آ کے اثر کی، ظہر کی، تو اس وقت حضور نہیں ہے، گویا ہوتا رہتا تھا مگر اس وقت بالفرض نہیں ہے. نماز تو 4 رکعت پڑھ لی اس نے، مگر اس کا حضور دل اللہ کی طرف حاضر نہیں ہے. لیکن خیال تو اکثر آ ہی جاتا ہے نا کہ میں سجدے میں جا رہا ہوں، اب رکوع میں جا رہا ہوں، اور شروع میں تو خیال اسے تھا ہی کہ میں نماز کی نیت باندھ رہا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، 3 رکعت پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں یہ بھی دھیان میں تھا. شروع میں ہوتا نہیں ہوتا تو بھائی جب نیت باندھتے ہو کیا کہتے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ اگرچہ بیچ میں کھویا کھویا سا ذہن ہو گیا، لیکن بالقصد خیال غیر سے اپنے کو خالی رکھا، ارادہ کر کے اپنے دل کو خالی رکھا. لہذا وہ کاننا کا تراہو کا فإنہ یراک کا مصداق ہے. سبحان اللہ، کیسی خوشخبری سنائی ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. نماز کی نیت باندھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی. کبھی آ گیا، کبھی غائب ہو گیا، کبھی آ گیا دھیان، کبھی بھاگ گیا، یوں رہا. اور جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو پھر حاضر، اور سلام پھیر کر اب میں سلام پھیر رہا ہوں، نماز سے باہر ہو رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ، نماز سے باہر ہوا. تو ایسی نماز کو پر حکم کیا ہے؟ ظاہر میں یوں فرمایا، مفتی صاحب تو یوں کہیں گے صحیح ہے، لیکن باطنی جو طریقت کے جو بزرگ ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ تیری نماز اس قابل نہیں، تو نماز کی نیت باندھ کے جی نماز میں 1 رکعت میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر ہی حاضر رہا، 4 رکعت میں تو غیر حاضر رہا، یوں کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ فرمایا شروع میں تو تھا، آخر میں تو تھا، ہے، بیچ میں جو غیر حاضری ہو گئی، یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کا دھندا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کا دھندا ہے. ہم نے جاؤ پوری نماز کا ثواب عطا فرما. ہو گیا فضل. یہ میرا بندہ، میں جانتا ہوں پتھر نہیں ہے کہ جہاں ڈال دو وہیں پڑا ہوا ہے، یہ تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. اسی لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے کہا، حضرت میرا خیال نماز میں بہت ادھر ادھر جاتا ہے اور بہت وسوسے آتے ہیں نماز کی نیت باندھتے ہی، بس میں کھویا رہتا ہوں، بہت پریشانی. بڑا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس خیال کو جو وسوسے آ رہے ہیں اس کو نعمت بنا لو، عبادت بنا لو. فرمایا جی وہ کیسے؟ فرمایا جب زیادہ پریشان کرے یوں خیال کر لیا کرو، واہ اللہ میاں واہ، تو نے دل بھی کیسا سمندر بنایا ہے، کیسی کیسی موجیں اٹھتی رہتی ہیں اس کے اندر، ہے نا، کبھی کیسی کبھی کیسی. واہ اللہ میاں، تو نے کیسا دل بنایا ہے، سمندر کی طرح موجیں اٹھتی رہتی ہیں. اس نے جو کیا، انہوں نے کہا حضرت جب سے میں نے وہ دھیان کرنا شروع کیا بھاگ گئے سب خیال. تو فرمایا شیطان کا مقصد یہ تھا تمہیں پریشان کرنا، اور تم نے اس کے وسوسے کو نعمت بنا لیا تو بھاگ گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ایھا السالکون، اے اللہ کے راستہ طے کرنے والو، فرما رہے ہیں حضرت جی، ایھا السالکون، اگر کسی وقت میں ذہول ہو اور وہ کیفیت رنگا رنگ کی نہ ہو تو کوئی گھبرانے کی، دل بجھانے کی، مغالطے کی، تشویش اور انتشار کی بات نہیں، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہے. جو مشق کیے ہوئے ہیں اس کو تو اکثر حاصل ہوتا ہے. مشق جس کو مراقبہ کہتے ہیں، جس کو میں نے مشق سے تعبیر کیا ہے، اور وہ مراقبہ مشق کیا ہے؟ اللہ حاضری اللہ ناظری
اللہ معی، اللہ تعالیٰ میرے سامنے حاضر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ مراقبہ، اس کا دھیان کرنا، تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کا دھیان لگانا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ، اس کی مشق کرتے ہیں وہ۔ تو اس مراقبہ اور اس کی مشق اس نے کر رکھی ہے، تو مراقب ہو کر بیٹھ کر جماؤ پیدا کر لیا ہے، تو وہ عبادت ہی میں نہیں بلکہ معاملات وغیرہ میں بھی، لین دین میں بھی، اگرچہ وہ تجارت کر رہا ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے حدود کے اندر ہے اس لیے وہ عبادت ہی کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ لو جی، ترازو لے کے سامان تولنا، گاہکوں سے بات کرنا، یہ بھی عبادت ہی کے اندر ہے۔ کس کا؟ جس نے اللہ کو ساتھ اپنے سمجھا اور اس کی مشق کر رکھی ہے۔ بتاؤ ایسا آدمی کم تولے گا؟ جھوٹ بولے گا؟ دھوکہ دے گا؟ ایک بزرگ تھے، جب کہیں کوئی آتا لے کے کھوٹا سکہ روپیہ، کہیں مشہور ہو گیا تھا، وہاں چلے کھوٹا روپیہ، بس اس کے پاس جاتے، وہ دیکھا کھوٹا سکہ ہے، بس لے کیا چاہیے، فلاں چیز چاہیے، سامان دے دیا، اسے کھوٹے سکے کو الگ ڈبے میں ڈال دیا کرتے۔ تو کسی نے کہا بھائی یہ تو کھوٹا سکہ تھا۔ ہاں وہ دیکھ لیا میں نے، کھوٹا ہے۔ ہاں پھر کیوں تم نے لیا اور پھر اس کو الگ کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ میں جان کے دھوکے میں اس لیے آ رہا ہوں تاکہ میرے کھوٹے عمل کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں اور اللہ بھی میرے اوپر یوں ہی فضل فرما۔ بولو اللہ ساتھ تھا، آخرت کا خیال تھا، تو کھوٹا سکہ لینا لے لو گے تم تو نہیں کہو گے لیتا ہو لے جا، تیرے اوپر کھول رکھی کا دکان ہے نا، وہ کہے گا۔ تو فرمایا کاننا کا تراہ فإنہ یراک، تو جس نے مشق کی ہے مراقبہ برابر کرتا رہا۔ اللہ، اس پہ مجھے وہ یاد آیا قصہ، حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تھانہ میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء اللہ والے بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، تفریح کی مجلس۔ تو 1 گھنٹہ تقریباً 2 گھنٹے مسخرہ بن ہوتا رہا، وہ کچھ کہہ رہا، وہ کچھ کہہ رہا، وہ کچھ کہہ رہا، ہنسنا ہنسانا چلتا رہا، دل خوش۔ یہ بھی سنت ہے لیکن حد کے اندر ہو، شریعت کی حد کے اندر ہو۔ ہنسنا ہنسانا تو ہو رہا، لگے برائیاں کرنے کسی بیٹھ کر غیبتیں کرنے لگے، یہ ہنسنا ہنسانا تو حرام ہے۔ تو جب وہ مجلس ختم ہو گئی تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا بھائیوں میں آپ حضرات سے اپنے بزرگوں سے ایک بات سوال کرتا ہوں۔ فرمایا کیا؟ 1-1.5 گھنٹہ لگا ہوگا ہمیں یہاں بیٹھنے مجلس میں؟ جی ہاں۔ فرمایا یہ بتاؤ اس 1-1.5 گھنٹے میں کون کون اللہ تعالیٰ سے کٹا ہے، کس کس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جمع رہا ہے، اور کتنا الگ اور کتنا سامنے حاضر رہا ہے۔ اب سارے وہ اس کے منہ کو دیکھیں، اپنے حال کو دیکھیں، سب کے سب کہیں یہ تو بھائی آتا رہا، کبھی کبھی خیال آتا رہا بھی اس میں لیکن تو نہیں رہا۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے اس مجلس میں بیٹھا تھا اب آخر تک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرا خیال اللہ سے الگ نہیں ہو۔ یہ عالم نہیں ہے اور مالدار ہیں اور گورنر رہے تھے، لیکن مشق ایسی کی تھی حضرت کی خدمت میں رہ کر، اللہ سے کیسی لو لگائی کہ مسخرہ پن ہو رہا ہے مگر دل اللہ سے غافل نہیں۔ واہ رے واہ! اس لیے کہتے ہیں ہمارے یہاں تصویریں پڑھنا نہیں ہے زیادہ، ہمارے یہاں یہ کیفیتیں پیدا کرنا ہے کہ آدمی تصویر چاہے ایک نہ پڑھے مگر اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ تعالی سے غافل نہ ہو۔ غفلت کو دور کرنے کے لیے تصویر پڑھی جاتی ہے کہ تاکہ تم اس کے بہانے سے اللہ تعالیٰ کا دھیان لگاؤ۔ لیکن سالک کو جو بے چینی ہو جاتی ہے کہ اس کو اتنی دیر کے لیے اوہو میں نے نماز پڑھی اتنی دیر اور نماز میں تو غافل ہی رہا بالکل، یہ تو یہ غفلت کی نماز میری کیا نماز ہوئی، اللہ کیسے پکڑ ہوگی اس نماز پہ، کیا کروں گا؟ تو فرما رہے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ غفلت میں داخل نہیں، جبکہ زندگی مطابق حدود کے اندر ہو رہی ہے، نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے تو یہ عبادت میں داخل ہے، غفلت میں نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، شریعت کے حد کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں،
وہ اس وقت کسی وجہ سے ذہول تھا، کھانے میں، سالن میں، جو نعمتیں دسترخوان پر رکھی ہیں ان میں دھیان تھا، لیکن عمل تو باتباع سنت کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے سنت کے مطابق، لیکن اگر ذہول نہیں ہے یعنی غفلت نہیں ہے تو کھانا اتباع سنت نہیں ہے، تو وہ یاد کیسی ہوئی؟ جو کھانے کے وقت میں ہاتھ نہیں دھوئے ہے نا، سنت کے مطابق نہیں کھا رہا ہے، تو وہ یاد کیسی دل میں نہیں ہے؟ یہ رونے کا مقام ہے۔ اس صورت میں باوجود ذکر کے غفلت ہے، اور باتباع سنت باوجود غفلت کے ذکر ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ ایک جگہ دعوت میں گئے، کھانے سے جب فارغ ہو گئے ہاتھ دھونے لگے سب حضرات، تو حضرت جی پیچھے کھڑے تھے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا حضرت یہاں تو کھانے میں الگ الگ علاقوں کا دستور ہے نا، کہیں میٹھا پہلے لاتے ہیں، کہیں بیچ میں رکھتے ہیں، کہیں بعد میں رکھتے ہیں، الگ الگ دستور ہے۔ تو وہ وہاں آخر میں میٹھا آیا، برتن جو تھے سالن کے وغیرہ جو تھے وہ سب لے گئے وہ کھائے، تو بعد میں فیرنی وغیرہ آئی وہ کھائی۔ تو انہوں نے کہا حضرت میٹھا وہ نمکین سے کھانا، نمکین پر ختم کرنا سنت ہے، فرمایا ہاں، تو پھر اور یہاں ہمیں ملا کھانے کو بعد میں میٹھا، تو ہماری یہ سنت تو آخر کی ختم ہو گئی، آخر کی سنت ختم ہو گئی۔ دیکھو کیسے فکر سوار ہوا ان عالم کو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان عالم صاحب کو فکر سوار ہوا کہ سنت کیوں چھٹے، تو اگر سنت کے مطابق کھانا کھایا ہے تو وہ بھی غفلت نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ وہ کیسی یاد دل میں ہے جو سنت چھوڑ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت جی نے فرمایا کرنے والے سب جگہ کر لیتے ہیں، کرنے والے سب جگہ کر لیتے ہیں۔ تو جب حضرت نے یہ فرمایا تو ان مولانا نے کہا میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، آہستہ سے کہہ رہے تھے، میں تو آپ سے پوچھتا ہوں آپ یہاں کیسے کریں گے جبکہ آخر میں فیرنی کھانے کو ملی، تو نمکین تو ہے نہیں جو سنت ادا ہو جائے، نمک بھی نہیں رکھا تھا جو نمک میں لگا کے ملیں گے، تو سنت تو زندہ کرنی ہے، لگانے نمک بھی نہیں ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر پر رحمت فرمائے، دل تڑپتا ہے اور دھیان چاروں طرف بہک رہا ہے، پریشان ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے اس طرح انگوٹھا ہٹایا اور یہ جو گڈھا ہے یہاں، اس میں 2-3 دانے چاولوں کے بریانی کے یہاں چھپا رکھے تھے، 2-3 دانے یہاں چھپا رکھے تھے، یوں کر رکھا تھا ہاتھ، اور ان سے ملتا سے فرمایا اے دیکھو ذرا، یوں رکھ لوں گا منہ میں، سنت زندہ ہو جائے، ہے نہیں؟ کوئی لقمہ بھر کے کھانا ضروری ہے، کوئی پورا پیالہ پینا ضروری ہے، سنت بھی تو زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں دیکھ رہے ہیں کہ میرے بندے کے اندر عشق رسول کیسا، تو یہ غفلت میں ہو سکتا ہے ایسا؟ بیداری میں ہوگا۔ تو فرمایا اب دیکھو اگر کسی کے اندر غفلت رہی اور زندگی اس کی سنت شریعت کے مطابق ہے تو کوئی پرواہ نہیں، یہ سب عبادت میں داخل ہے، غفلت میں نہیں۔ لہذا ہمارا وجود پورا کا پورا عبادت ہی کے لیے ہے، ہمارا وجود پورا کا پورا عبادت ہی کے لیے، سمجھ میں آ رہی؟ عبادت بولو، ہی کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے الگ نہیں، ہمارا ہر کام، تھوکنا بھی، بولنا بھی، لڑنا بھی، ہر کام مستحق عبادت ہے اس کا بندہ کہ جو عبادت کرے اس کے مطابق، لہذا ہمارا وجود پورا کا پورا عبادت ہی کے لیے۔ جی زندگی میں بندگی نہ ہو بھائی کیا جینا ہو، دیکھا اس سے تو اپنا جاؤ، مر جاؤ تو اچھا، کیا فائدہ؟ زمین پہ بھیڑ کرنے سے جتنے دن زندہ رہیں گے اور نام اعمال سیاہی ہوگا۔ جینا تو ان کا ہے جو جیے دوسروں کے لیے، جینا تو ان کا ہے جو جیے دوسروں کے لیے، اور جو اپنے پیٹ کے لیے جیے ایسا کا تو مر جانا بہتر۔ کیوں؟ یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو دار پر چڑھانے کو تیار رہتے۔ ایک بات یہ سمجھیے کہ اپنے شیخ پر، اپنے پیر سے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ضد جو کہہ دیا ایک دفعہ بس کہہ دیا اسی کو مانو،
چاہے دماغ میں آوے یا نہ. ایک مولوی صاحب نے کہا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں تو سونے کے حروف لکھے ہوئے میرے سامنے آتے ہیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر جو کرتے ہو اسے چھوڑ دو، سر پہ تیل کی مالش کرو، کسی اچھے حکیم سے علاج کراؤ. وہ مولوی صاحب کہنے لو جی. حضرت نے سنی نے سمجھی صحیح طرح سے، سرسری سنی سرسری کہہ دیا. حضرت آپ نے سنا نہیں سمجھی؟ ہاں میں سن بھی لیا سمجھ بھی لیا. کیا سن لیا کیا سمجھ لیا؟ کہ جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو سونے کے لکھے ہوئے حروف مجھے نظر آتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا ہاں جبھی تو میں نے کہا ہے ذکر چھوڑ دو، سر پہ تیل کی مالش کرو اور کسی حکیم سے علاج کرواؤ. مولانا نے کہا حضرت نے توجہ نہیں دی، حضرت نے توجہ نہیں دی. ارے بھائی توجہ تو تھی، تو سمجھا نہیں، تو سمجھا نہیں. گنگوں میں بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں. ارے گنگوئی کے زمانے میں بھی ایک افسر تھا انگریز، یاد آ گئی بات. ایک یہاں کا تھا، وہ بھی افسر تھا، دونوں ساتھ تھی. تو ان کے افسر کے سر میں جو انگریز تھا سر میں درد رہتا تھا، بڑا پریشان، بہت علاج کیے کہیں فائدہ نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہاں گنگوں میں ایک حکیم جی ان کے پاس چلو. جا کے بیٹھ گئے لائن میں، سپاہیاں پڑی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ گئے. حکیم صاحب سب پہ نظر ڈالتے رہے، آنے والوں پہ دیکھتے رہے، سب کو دیکھتے رہے. انہیں نہیں چھڑا، جو بیٹھا تھا انہیں نہیں چھڑا. اور جب ٹائم پورا ہو گیا تو اب کہا بھائی تم کس لیے آئے تھے؟ جی نے دکھانا تھا. کہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا، کل کو آنا. اب تو ٹائم ختم ہو گیا، کل آنا. وہ بیچارہ افسر تھا، وہ بھی وہ ساتھ میں جو لے کے آیا تھا بڑے اس سے اس کو دل پر خیال تھا ہوا چلو کل کو دیکھیں گے حکیم بھی. تو حکیم بھی پہلے اللہ والے ہوتے تھے اور ان کا ادب بھی ہوتا تھا. تو اگلے دن آئے وہ سویرے سے اور آگے اور سویرے سے آگے بیٹھ گئے. اب لائن لگی بیٹھی صبح سے. اب حکیم صاحب آئے اور آ کے بیٹھے اور بیٹھ کر نبض دیکھنی شروع کی. سب کی نبض دیکھی. جب ان کا نمبر آیا تو انہیں کچھ نہیں کہا، دوسرے کو پڑھنے والے کو اٹھایا تو اب وہ آئے اور ادھر سے لائن شروع ہو گئی. بیٹھے اب ان کو دیکھا نہیں. اب کہنے بھائی دیکھو چھٹی کا ٹائم بہت جا رہا ہے. ان کا حکیم جی کا پھر نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟